محی الدین غازی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب علماء کے مختلف عالمی اور ملکی تنظیموں اور اداروں کے ممبر اور تاسیسی ممبر ہیں۔ آپ جامعہ اسلامیہ شانتا پورم کیرلا کے ڈین آف فیکلٹی آف قرآن ہیں۔ اسی طرح تصنیفی اکیڈمی جماعت اسلامی ہند کے آپ مرکزی سیکریٹری بھی ہیں۔ آپ کی کئی مفید کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور اس نے قبول عام حاصل کیا ہے۔ آپ تصنیفی میدان میں بڑے نمایاں اور بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میری دعوت ہے ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی آرا سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ ڈاکٹر الرحمن محی الدین۔ الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں کل ہند طلبہ مدارس فورم اور انجمن علماء اسلام علی گڑھ دونوں اداروں کو کہ انہوں نے مل کر اس اہم پروگرام کا انعقاد کیا اور اس اہم کانفرنس کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ ایک بہت ہی اہم موضوعات کی طرف متوجہ کرنے کی مبارک سعی کی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور اس میں برکت دے، اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنائے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے انشاءاللہ بہتر نتائج سامنے آئیں گے، گفتگو آگے بڑھے گی اور مختلف نئے پہلوؤں پر گفتگو کی جا سکے گی۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کے تعارف میں کل طلبہ دینی مدارس کا اور فارغین دینی مدارس کا اور خود دینی مدارس کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ یہ موضوع بہت اہم ہے اور اس کی ضرورت ہے اس لحاظ سے بھی کہ دینی مدارس کی صورتحال کا اگر آپ جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اجتماعی نظام، اسلام کا اجتماعی نظام، اس پہلو سے تعلیم، تربیت اور مطالعہ، یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے مدارس میں جو اصل توجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انفرادی اعمال پر۔ تو جو فقہ پڑھائی جاتی ہے وہ بھی انفرادی اعمال کے سلسلے میں، یعنی اس پر حکم لگانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ تو فرد کو پیش آنے والے معاملات، تو اگر کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، صوم، حج، اور اس کے بعد کتاب البیوع، معاملات وغیرہ سب جو ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ پورا جو فوکس ہوتا ہے وہ انفرادی معاملات پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو دینی تربیت، دینی ذہن سازی کے جو تمام پورا نصاب ہے وہ بھی جو ہے وہ انفرادی تزکیے پر، انفرادی تربیت پر توجہ دیتا ہے۔ اسلام کا اجتماعی نظام کیا ہے اور زندگی کے مختلف اجتماعی شعبوں میں اسلام کی رہنمائی کیا ہے، اس سلسلے میں ہمارے ہاں مکمل طور پر خاموشی پائی جاتی ہے۔ تو اگرچہ یہ دینی مدارس ہوتے ہیں، اسلامی مدارس ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا ایک بہت ہی اہم پہلو، دین کا بہت اہم پہلو جس کا تعلق نظام سے ہے، وہ وہاں پر اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ جائزہ لیں کہ اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا آئلی نظام اور اسلام کا مالیاتی نظام، تو یا اسلام کا بین الاقوامی نظام، تو ایسے بہت ساری چیزیں جن کا تعلق نظام سے ہے، نظریے سے ہے، تو وہاں پر جو ہے ہمیں بالکل وہ جگہ، وہ خانہ جو ہے خالی نظر آتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں وہ بالکل ایک طرح سے کریے کہ آگے جا کے اگر ان کو اس میدان میں کچھ کرنا ہوتا ہے، اپنی ذہنی صلاحیت کو بڑھانا ہوتا ہے، تو بالکل زیرو سے شروع کرتے ہیں، صفر سے شروع کرتے ہیں، اور وہ پھر جہاں تک آگے بڑھ سکیں تو جو بھی وہ مطالعہ کرتے ہیں وہ فارغ ہونے کے بعد مطالعہ کر پاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ زمانے طالب علمی پورا وہ اس سے خالی رہ جاتا ہے، تو اس لیے ان کی شخصیت میں یہ ایک بہت بڑی کسر رہ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یعنی اکیڈمک سطح پر یا پھر کسی اور پلیٹ فارم پر، اجتماعی پلیٹ فارم پر جب نظاموں پر گفتگو ہوتی ہے، نظریات پر گفتگو ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم اس میں بھرپور حصہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ ہم نے کچھ جملے یاد کیے ہوئے ہیں کہ اسلامی نظام
ہی واحد حل ہے، اور اسلام میں زندگی کے تمام نظام موجود ہیں اور تمام نظاموں کے سلسلے میں رہنمائی موجود ہے، اور اسی میں انسانوں کی فلاح و بہبود ہے. یہ سارے جملے تو ہم نے یاد کیے وہ ہوتے ہیں، وہ بھی اگر اس طرح کا کوئی ماحول ملے جہاں یہ سارے جملے سننے کو ملتے ہوں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان نظاموں کی تفصیلات پر گفتگو ہے نا، اس کے موازنے پر گفتگو، اور پھر یہ تو بہت دور کی بات ہے جب آپ اسلامی نظام کو نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ توقع کہاں سے کی جا سکتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ مغرب کے اور دنیا میں جو اس وقت رائج نظام ہے ان کے سلسلے میں آپ کو علم رکھتے ہوں. تو چنانچہ جو اہم بحثیں ہیں یہاں تک کہ بالکل جو آج ہو رہی ہیں بحثیں دنیا میں اہل علم کی سطح پر، اہل دانش کی سطح پر، تو اس سے ہم بالکل لا تعلق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو جہاں نظام سے اس طرح کی لا تعلقی ہو اور خود زندگی کے نظام سے اس طرح کی لا تعلقی ہو، یعنی آپ سوچیں کہ ہم زندگی کی نمائندگی کرنے والے ہیں، زندگی کو راہ راست پہ لانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور زندگی کے نظاموں سے ہم بالکل لا تعلق ہوں، تو ایسی صورت میں ہم اس کا صحیح تعارف کیسے پیش کر سکیں گے، اس کی خوبیوں کو کیسے پیش کر سکیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا خلا ہے. اس کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ اقدامات کیے جائیں. مدارس کے اندر جہاں دیگر مضامین ہیں اسی طرح سے نظریہ و نظام کو بھی، اور خاص طور سے جو جدید نظریہ اور نظام ہے اس کا بھی مدارس میں اس کو شامل کیا جائے، اور وہ محض ہم نصابی سرگرمیوں میں نہیں ہو، غیر درسی مطالعے میں نہیں ہو، بلکہ اس کی بہت ہی بنیادی کتابیں وہ مدارس میں بالکل لازمی مضامین کے طور پر نصاب کا حصہ ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کی جو مزید توسیعی کتابیں ان کو غیر نصابی سرگرمیوں میں، ہم نصابی سرگرمیوں میں اور غیر درسی مطالعے میں پڑھنے کی کا وہ بنایا جائے. تو مدرسے میں تعلیم کے دوران جو ثقافتی تیاری ہے اس تیاری میں جدید نظریہ و نظام اور اسلامی نظریہ و نظام ان کے مقابل میں ان سب کا مطالعہ کرنے کا اور اس کو ثقافت میں، طلبہ کی ثقافت میں شامل کرنے کا، ذہنی ثقافت میں شامل کرنے کا کے لیے بہت ہی واضح اقدامات ہونے چاہیے. تب جا کے ہم امید کر سکیں گے کہ ہمارے فارغ ہونے والے طلبہ جو ہیں وہ اجتماعی زندگی میں گفتگو کرنے، رہنمائی تو بہت بعد کی بات ہے، اجتماعی زندگی کے معاملات میں گفتگو کرنے کی پوزیشن میں ہیں. تو یہ ہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مدارس میں رہتے ہوئے، دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم نے بہت ساری بنیادی چیزوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا ہے. یعنی اسلامی معاشیات کے کسی بڑے ماہر کا ہم نے نام نہیں سنا ہوتا ہے. اسلامی سیاسیات کے سلسلے میں کسی بحث سے ہم ناواقف ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اسلامائزیشن آف نالج کی جو تحریک ہے، اسلامائزیشن آف نالج کی تحریک، یعنی میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں اس مدرسے سے فارغ ہوں جہاں پر کہ کافی زیادہ عصری علوم پڑھانے کی بات کی جاتی ہے اور ان کو جدید و قدیم کا سنگم قرار دیا جاتا ہے. لیکن اس میں بھی صورتحال یہ ہے کہ اسلامائزیشن آف نالج کا نام، اس کی عظیم شخصیات کا نام، یہ ہمیں اس پورے دورانیے میں، یعنی 5 سال عالمیت اور 2 سال فضیلت تو 7 سالہ دورانیے میں ہمیں اس طرح کے کسی چیز کی بھنک بھی نہیں مل سکی، بھنک بھی نہیں لگ سکی اور نام بھی سننے کو نہیں ملا. وہاں سے باہر نکل کے جب لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تو وہاں پر پھر جو ہے وہ پتہ چلا کہ یہ نام بھی پائے جاتے ہیں، اس طرح کی تحریکیں بھی پائی جاتی ہیں، اور اس طرح کے نظام پر، اسلامی نظام پر کام کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں. تو اب یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان چیزوں سے جو بالکل فرد سے تعلق رکھتی ہیں اور اس میں ہم نے بہت بڑا حصہ دے دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نصاب اس پہلو سے بہت بوجھل بھی ہو گیا ہے، تو وہاں نصاب کی تخفیف کی جائے. اور اس کے بعد پھر یہ جو یعنی اس کو ہم یہ کہتے ہیں، یہ جدید علوم پڑھانا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی علوم کو جدید زبان میں اور جدید دنیا میں اسلامی علوم کو پڑھانا ہے، اسلامی علوم کو جدید زمانے میں پڑھایا جائے. تو یہ وقت کا تقاضا ہے. ہمارے یہ ہے کہ اسلامی علوم کو ہم قدیم زمانے میں رکھ کر پڑھا رہے ہیں.
تو اسلامی علوم کو جب ہم جدید زمانے میں رکھ کر پڑھائیں گے اور جدید انسان کے جو مسائل ہیں، جو اس کی فکر مندیاں ہیں، جو اس کے تعلقات ہیں، جو اس کی چیزیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی، اور مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ نہ دنیا ان کے لیے اجنبی ہوگی، نہ وہ دنیا کے لیے اجنبی ہوں گے، بلکہ وہ دنیا کو سمجھنے والے ہوں گے اور دنیا ان کی قدر کرنے والی ہوگی۔ اس مرحلے تک پہنچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اسلامی نظام کا تعارف وہ اسلامی نظام کی دعوت کی طرف لے کے جائے گا، اسلامی نظام پر بحث کے لیے لے کے جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں اسلامی نظام کے قیام کی راہیں ہموار ہوں گی۔ تو اسلامی نظام کے قیام کی راہیں ہموار ہوں گی اسلامی نظام کی طرف پر گفتگو کرا کے، اور اسلامی نظام پر گفتگو کرانے کے لیے اسلامی نظام کا تعارف کرانے کی پوزیشن میں آنا ہوگا، اور اسلامی نظام کا تعارف کرانے کے لیے اسلامی نظام کو جاننا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا انتظام مدارس میں کرنا یہ ازحد ضروری ہے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں پھر منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔